نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اس مقام تے اللہ رب العالمین نے اساں سارے مسلماناں نوں مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ مسئلہ جرا عرض کرنا ہے وہ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک بندہ نیک اعمال کریں دے جنت دے اتنا نیڑے ہوندا ہے کہ ایک گٹھ دا فاصلہ جنت تو رہ ویندا ہے ایک گٹھ کیا فاصلہ ہے حضور سے فرمایا اے جیاں کوئی گناہ تھیندا سو جو بجائے جنت دے جہنم دا بارن بن ویندا ہے آپ نے فرمایا ایک بندہ گناہ کریں دے دوزخ دے جہنم دے نیڑے ہوندا ہے ایک گٹھ دا فاصلہ جہنم تو رہ ویندا ہے اے جیاں اس بندے تو نیک عمل تھیندا ہے جو بجائے جہنم دے جنت دا وارث بن ویندا ہے
یہ حدیث پاک میں تساں دوستانوں کیوں سنائیے؟ اعتبار انسان دی زندگی دے عملاں دا نہیں، اصل اعتبار ہے انسان دے خاتمے دا۔ جیرے ویلے انسان دا خاتمہ ایمان تے چنگے اعمال تے تھی گیا ہے، سمجھو بیڑا پار ہے۔ المیہ اج دے دور دا اے ہے کہ اساں اپنے خاتمے دا چنتا نہیں کیتا۔ ساڈا ایک دوست آئی کعبے شریف آکھن لگا، ایک بندہ بیت اللہ شریف دے سامنے دھاڑا مار مار رودا بیٹھا، اس بندے اندے مونڈے تے ہاتھ منج رکھا، یار باقی بھی بہت سارے بندے رومڑا لین، تو عجیب قسم دا رودا پی ہے۔ اون بندے دی طبیعت سنبھلی تے آکھن لگا، بھائی جان میں دا ایک بڑا پھرا ہائی تے ہائی موحد ایماندار آئی بڑا نیک آئی، 15 سال تک وہ بیمار رہا، منجھے ہوتے سوکھے بندے سے بڑے علاج کرے لیکن آرام نہ آیا۔ ایک دیوار بھرا میں نو آکھن لگا، بھائی قرآن پاک چاہ کھلا، قرآن پاک الماری چاہی کنس سے ہی جتھا پیا ہی میں قرآن پاک چاہ کھلایا۔ بھرا میں نو آکھن لگا، بڑا بھائی قرآن پاک میرے سینے تے رکھ۔ میں قرآن پاک اندے سینے تے رکھا، آپ تا اٹھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک نو ہتھا نال چا پکڑا سے آکھن لگا، جیرے اللہ میں نصیحت نہیں دیتی میں اللہ نو نہ منے دا، اللہ دے قرآن نو نہ منے دا۔ یہ لفظ آکھن کے روح نکل گئے، روندا اس گل کو بیٹھا، زندگی ایمان تے اسلام تے گزری گئی، موت تے ٹائم کفریہ کلمے آپ کے مویا ہے۔ جوڑے خاتمہ اے جیاں تھی گئی ہے، اسا پچھو بخشے دی دعائی نہ کر سکتے۔ قرآن پاک ہی اللہ کریم نے بڑا عبرتناک ہی قصہ بیان کیتے ہیں، جرا سنا گنا آؤ سنو۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن فانسلخ منها، سورت دنا سورت الارام نام پارا تے آیت نمبر 175 زیارت کرو سارے دوست، نظر آلہ ترے چیزاں اے جیل دنیا وچ اپنی اکھیاں نال جنہ ترے چیزاں دیکھنا بھی عبادت ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف نو اکھیاں نال دیکھنا بھی ثواب، اپنے والدین نو عزت ادب دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیرا پتر جیری تھی عزت ادب دی نظر نال والدین کو دیکھے، اللہ اس کو مقبول حج دا ثواب عطا کرے دے۔ صحابی عرض کی تھی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری والدین کو ادب نال بندہ دیکھے مقبول حج دا ثواب ملنا ہے، تے بندہ جو روزانہ والدین کئی بار عزت ادب دی نظر نال دیکھی رکھے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ دا خزانہ کوئی تھوڑا تھا نہیں، 100 بار بھی بندہ والدین دیکھے عزت نال، اللہ 100 مقبول حجوں دا ثواب عطا کرے دے۔ اساں اپا گل کرن لگ دے، اساں دے کتا بھونک رہی، سانو کیویں مقبول حج دا ثواب مل سی؟ بیت اللہ شریف اکھیاں نال دیکھنا بھی ثواب،
والدین کو عزت دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب تے نمبر 3 جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے جیویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے ایویں انہاں اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں دے سامنے ان بندے دا حال بیان کرو آتینا آیاتنا میں اللہ کریم نے ان بندے نو شریعت دا بہت وڈا علم عطا کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لا کے جہاد کرنے دے بیان تے جیری قوم نال جہاد کرنا نے ان قوم دا نام ہے عمالقہ قوم عمالقہ قوم نو پتہ لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے پہن سارے نال جہاد کرنا سے سارے قوم دے بندے جمع تھین تے پہنچ گئے حضرت بلعام دی خدمت دی حضرت بلعام اے او بندہ ہے جس سے بارے اللہ نے قرآن پاک فرمایا میں لاکھوں وڈا علم عطا کیتا ہے جیرے بندے نو میں عالم آکھاں جیرے بندے نو تسا عالم منو اے توڑا سادہ عالم مننا ہے تے جس نو اللہ کریم عالم فرماوے او دا علم کتنا زیادہ اسی اور اے میں سبق روک چھوڑے ہی کچھ گل ہو سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیڑی دے سوارن سمندر دے اندر بیڑی چل دی ویندی آئی ہی چڑی نے آ کے سمندر میں جو پانی پیتا ہے کتنا چڑی نے پانی پیتا اسی ہی قطرے دے برابر حضرت خضر علیہ السلام فرماون لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے جرا چڑی نے سمندر دے پانی وچوں پانی پیتا ہے تیرا میڈا علم اللہ دے مقابلے وچ اتنا بھی نہیں جتنا چڑی نے سمندر دے پانی وچوں پانی پیتا ہے تیرا میڈا علم اتنا بھی نہیں اللہ کریم دا علم قرآن پاک کی جلہ فرمایا ہے اے میرے سامنے رب العالمین دی نارب کتاب بدرواں پڑھا مالک کائنات دا قرآن پاک میرے سامنے فرمایا کُلُّ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی اے آیت نمبر 110 سورۃ القاف 16واں پارہ سارے دا سارا سمندر سیاہی بن ونجے اللہ کریم دی معلومات لکھن لگو سمندر پانی دا مکوے سی سیاہی بنا ہویا اللہ دا علم مکھنی چ نہیں آونا سبحان اللہ سبحان اللہ تے ایک بھی سپارے دا انداز کیا ہے اے میرے سامنے رب العالمین دی کتاب اکری سپارے دا انداز مالک کائنات تیرے قرآن پاک دے انداز تو قربان ہویا اے میرے سامنے سورۃ لقمان کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ایک سمندر سیاہی بن ونجے نال ہور سب سمندر بھی رلا دے ہو 8 سمندر سیاہی بن ونجن ساری دنیا دے جتنے درخت نا ساری دنیا دے درخت کلمہ بن ونجن تے ساری دنیا دے درخت دے کلمہ نال اللہ دی معلومات لکھنا شروع کر دے ہو ما نفدت کلمات اللہ ساری دنیا دے درخت دی کلمہ مکوے سے نا سید سمندر دے نال ست ہور 8 سمندر پانی دے سہی پڑے ہوئے مکوے سے نا اللہ کریم
معلومات علم مکڑی چ نہیں آنا کہ جنو اللہ کریم عالم آکھے ایڈا علم دا مالک اللہ جنو عالم آکھے او کتنا بڑا علم سی الذی آتیناہ آیاتنا اللہ نے حضرت بلم نو بہت بڑا علم عطا کیتا ہی شریعت دا تے نمبر 2 اتنا نیک آدمی ہے حضرت بلم ہاتھ چاہ کے اللہ دی بارگاہ وچ جیری بھی دعا کرے ہاں اللہ کریم حضرت بلم دی کوئی دعا خالی نہیں ولے دا میں سبق روک چھوڑا ہے مسئلہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل یہ مسئلہ نہیں بھولا ہونا حضرت بلہ مانا یہ سارا سبق ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل قرآن پاک دی آیت دی تلاوت کی تھی گئی اے میں نے سامنے اٹھا پورا کہ آیت نمبر 168 زیارت کرو فرمایا یا ایوہن قلوب مما فی الارض حلالا طیبا کائنات دے رمڑا نے لوگو زمین دی او شیاں کھادیاں کرو گیریاں حلال بھی ہوئن تے پاک بھی ہوئن شے حلال بھی ہوئے تے ہوئے بھی تو دی اپنی ملکیت بکری حلال ہے کھامنا تا جیسے جو اپنی میری ملکیت ہوئے تے یہاں جنی ملکیت میں نو کھامن دی اجازت دے میں اے آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفلی پڑھی گئی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ اٹھی کھڑوتے عرض کرن لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفلی اسی مجلسی اسا میرے واسطے دعا منگو چا اللہ میری ہر دعا قبول کر گدی کرے اللہ میں نو مستجاب دعا چا بنائے مستجاب دعا تمانا میں جیری بھی دعا کرا اللہ میری ہر دعا منظور کر گدی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو عظیم مقامکتکم مستجاب الدعوات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو حلال دا لکمہ کھونا تیرا کم ہے تے تیری ہر دعا قبول کرنا رب العالمین دا کم ہے اے حضرت بلم اتنا حلال کھامن دا پابندی کہ جیری بھی دعا منگیا اللہ کریم حلال کھامن دی وجہ دوئی دی دعا خالی نہیں ولے دا اور حدیث پاک سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ وال سر دے کھنڈے پھنڈے ہوئے کپڑا تے مٹی دیکھے چمڑی ہوئیے ہاتھ لمبے کیتی بیٹھے تے آدھے یا رب یا رب یا رب اے خستہ حال بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ چاہ کے دعا کا منگدہ بیٹھے لیکن ملبسہ حرام ماکلہ حرام مشربہ حرام غزی بالحرام انا یستجاب لہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے ہاتھ چاہ کے لمبے کر کے رعبرو سجر والا دعا منگل والا بندہ لیکن ای بندے دے کپڑے حرام دن ای بندے دا کھامنا حرام دے ای بندے دا پیونا حرام دے پیٹ دی جرہ لکمہ میں دا پیہو حرام دے جرے بندے دا لباس بھی حرام دا ہوئے کھامن بھی حرام دا ہوئے پیون بھی حرام دا ہوئے جرے بندے دی خوراک بھی حرام دی ہوئے اللہ یستجاب لہو بندے دی دعا اللہ کی میں قبول کرے سی دعا میں قبول تھی نیوں حلال دا لکمہ کھامن نال دعا میں قبول تھی نیوں حرام دا لباس نہ حلال دا لباس پامن نال دعا میں قبول تھی نیوں حلال پیون نال حرام پیون نال دعا میں قبول نہیں تھی نیوں تیری مسئلہ
ذہن دے اندر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑے بد نصیب بندے شراب دا ہی کو گھٹ بھی پیتے جا او گھٹ دا اندر شراب دا جی سمجھ لگا گیا اس اللہ کریمی بد نصیب بندے دی 40 دیوارا کوئی عبادت قبول نہیں کرے دا ایک گھٹ نال 40 دی عبادت نماز روزہ صدقہ خیرات نفلیاں تہجد کوئی عبادت قبول نہیں حضور سے نہیں فرمایا اے حضرت بلم اتنا نیک اتنا پرہیزگار اتنا حلال کھاون دا پابند کہ ہاتھ چاہ کے جیری دعا منگیا اللہ دی ہر دعا قبول کر گھندائی ساری قوم قبیلے دے بندے جمع تھی کہ پہنچ گئے حضرت بلم دی خدمت دی آنکھ لگے حضرت بلم سانو پتہ لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بہن ساڈے نال مقابلہ کرنا سے مہربانی کر تو باہر میدان وچ نکل حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر او ساڈے نیڑے پہنچی نہ سکن ساڈے نال مقابلہ کری نہ سکن حضرت بلم غصے تو رت لال تھی گئی ہے نکلو اللہ دے سچے پیغمبر دے خلاف بد دعا کرا منایو قوم دے بندہ بڑی منت کی تھی لیکن حضرت بلم نے گل نہیں منی میں اللہ دے سچے نبی دے خلاف کوئی لغوی زبان ہی چوں نہیں کڑھنا یہ قرآن کی سایہ ہے قوم دے بندے نا امید تھی کہ چلے گئے مشورہ کیتا نے کینے بدعا کرامنی چاہیے سونا چاندی مال پیسہ جمع کیتا نے ہیرے جواہرات تے گڑھڑی بن کے سارے مال تے پیسے دی پہنچ گئے حضرت بلم دی گھر والی دے کول آکھن لگے فقیرنی اے سارا مال تے دولت تیرے واسے چانگی گھننا ہے اس ویلے حضرت بلم گھر آوے 2-4 لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے چاکھوا قوم دے بندے سونا چاندی مال پیسہ رکھ کے دے چلے گئے جس ویلے حضرت بلم گھر آئے بیوی نراز بیٹھی آئی خیر ہوئے گھر آلی آنکھا لگی ساری زندگی بخت تصف گدار چھوڑی سے ایک ٹائم دا کھامن دا لگ دے کئی ٹائم دی بغت فاقے ہونے نو آج تک قیمتی موقع بن گئے قوم دے بندے سارا مال دے سونا جاندی پیسے دے کے گئے ساری زندگی عیش کرے دے رساں 2-4 لفظ پورن بد دعا دے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف پہلے تو حضرت بلم نے گل نہیں منی تے جس ویلے بیوی ناراض سئی مال تے پیسے دے لالچ وچ آ کے بیوی دا کھمن کے کھوتے دے سوار تھی کے میدان دے اندر نکلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نا ہاتھ چاہ کے حضرت بلم بد دعا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرن لگے بد دعا آپ نے خلاف کر بیٹھے زبان کتے دی طرح باہر نکل آئیے میں لفظ نہیں آکھے قرآن دے لفظ میرا مزاج نہیں نامہ پارا سورت دنا سورت الاعراف رب العالمین فرمائن فمثلهم کمثل القلب قلب کتے نو سجے دے نربیچ کتے وانگو زبان بہر لٹے گئی ہے کتے دی زبان تو تھوڑی بہر لٹکی ہوئی دیئے این بندے دی زبان لڑکی کے سینے تے آ گئی ترے نہاراں پھونک پھونک کے مر گیا کتھاں گیا علم کتھاں گیا حلال کھاونا کتھاں گیا سارا تقوی دے ساری نیکی ہنڈو مسئلے جری مال تے دولت تے پیسے دے لالچ دنیا کے رشتے قرآن پاک دے الفاظ
میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ ہے سورۃ الانبیاء فرمایا کما بدانا اول خلق نعید آیت نمبر 104 میں اللہ نے ہر انسان جنہیں پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے اسی حالت نال میں ہر انسان جیدہ کر کے اٹھے سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کی تلاوت فرمائی تے نال صحابہ کرام فرماون لگے انکم معشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا رواہ البخاری یہ حالت نال اللہ پہلی دفعہ پیدا کیتے ہے اسی حالت نال اللہ کریم نے اٹھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تساں دیہاڑے قیامت دے جیندے تھی کہ اٹھی سو حفاظن کہ بندے دے پیراں دے اندر جُتی نہیں ہونی کیوں بال اس ویلے جمدے دنیا وچ پیراں دے اندر جُتی نہیں ہوندی اسی حالت نال اللہ کریم نے اٹھانا ہے تے نمبر 2 راتن حضور صحیح فرمایا ہے دیہاڑے قیامت دے جیندے تھی کہ اٹھی سو کہ بندے دے جسم سے کپڑے نہیں ہونے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی گئی حضرت جنہیں میں اللہ جیدہ کر کے اٹھے سی دیہاڑے قیامت دے کہیں بندے دی جسم سے کپڑے نہیں ہونے مرد بھی ہو سن زنانیاں بھی ہو سن وڈے بھی چھوٹے بھی جیرے ویلے جسم سے کپڑے نہ ہوئے تو بندہ لوچے نو دیکھ سی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیلیاں گلنا کرے دی بیٹھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جیدہ کر کے اٹھے سی جسم سے کپڑے کہے بندے دے نہیں ہونے روچے نو دیکھنا تا پاپ دی گل ہے بندے نو اپنے جسم دی ہوش نہیں ہونا کہیں بندے نو دیہاڑے قیامت دے یہی پتہ نہیں لگنا میرے جسم سے کپڑے ہن بھی کہ نہیں 17ویں پارے دے لفظ اللہ فرمے دیوا ترن ناس سکارا یہ میں انگلی رکھی بیٹھا زیارت کرو دیہاڑے قیامت دے لوگ ایویں نظر آسن جی میں کہ نشہ کیتا ہویا ہوتا ہے سکارا نشے کرنا لے کو سڑے دینا نشے نہ بندہ ڈھاندے اٹھی دے لڑکھا دے جسم دا ہوش نہیں ہوگا اللہ دیہاڑے قیامت دے لوگ ایویں نظر آسن اپنا ہوش انہوں نہیں ہونا انہوں نشہ کیتا ہویا اسی فرمایا نہیں وما ہم بسکارا انہوں نشہ کیتا ہویا نہیں ہونا اللہ کیوں اپنے جسم دا ہوش بھول گیا ہے فرمایا لیکن عذاب اللہ شدید دھیانے قیامت دے اتنا سخت اللہ دا عذاب ہونا ہے اللہ دے عذاب دی وجہ کو بندے نو جسم دا ہوش بھی بھول وجنا ہے بلی اگلیاں لکھا ہے جسم تے کپڑے نہیں پیروں دے اندر جتی نہیں غرلہ تے جس ویلے اللہ جیدہ کر کے اٹھے سی کہ بندے دا ختمہ تھی ہویا بھی نہ ہو سی کیونکہ بال جمدے ختمہ تھی ہویا نہیں ہوگا اسی حالت نال اللہ کریم نے اٹھاونا ہے قرآن پاک دی الفاظ ہی نا اے میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ الانعام فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم آیت نمبر 94 سورۃ الانعام تے 7واں پارہ اللہ فرماتے میں کو اللہ ہون دی قسم کائنات والو انسان دنیا تے جمدا ہے ہر جمن والے لوہے بچے دے ہاتھ خالی ہوندن قرآن سچے آنکھوں چاہ سچے بولی بیٹھے انسان دنیا تے آیا ہے دنیا خالی
تے جس ویلے انسان دنیا تو ٹرن لگے طبیعت خالی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہام خالی تھے۔ ساری جیب دو چار ٹکے سے آتے آؤں گے سب بندے نو بندہ نہ سمجھیں دے تک ہی نہیں پوندی ساری کہنے تھے۔ دہاڑے قیامت اللہ کریم نے فرمانا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ میں اللہ کریم نے دنیا وچ جیڑیاں نعمتاں قبول کیتیاں ہن، مال پیسہ سونا چاندی جائیداد زمیناں ساریاں شیاں کڈ پچھوں دنیا دے اندر چھڈ کے آئے ہو۔ انسان دنیا تے جمدا ہے طبیعت خالی، دنیا تو ٹرن لگے طبیعت خالی، دہاڑے قیامت دے اللہ دے سامنے پیش ہوئے طبی بندے دے ہاتھ خالی۔ ای مسئلہ تو وہ قرآن پاک جو سنائی ونجا ساری دنیا غور کرنا ہے، یہ ہی کو کل یاد رہ گئی میری حاضری دا حق ادا ہو گیا۔ ساریاں زمیناں ساریاں جائیداداں اے کوٹھیاں تے بنگلے تے گڈیاں عالی شان پیلس پراپرٹیاں اے جتنیاں دنیا تے مال تے پیسہ ہے ہر بندے دا حصہ دنیا وچوں کیا ہے۔ قرآن کو پوچھو اے میرے سامنے وہاں پر تے سورت بنائے سورت القصص، اے میں ویمہ پارا سورت القصص کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے میں اولی لکھی ہوئی حوالے دے ہوتے اے ویمہ پارا ہے آیت نمبر 77 دے سورت القصص سے۔ دنیا دے جتنے بھی انسان ہیں چھوٹے بڑے دنیا دار مالدار سرمایہ دار، اللہ فرمائے دے ہر بندے دا دنیا میں جو حصہ سے متکفانے۔ قرآن دی ہے، قرآن منن والے ساتھیوں اچھا جواب دی ہے۔ فرشتے دل دا حال نہیں جان دے، تو سا اچھا جواب دیونا ہے تو فرشتہ لکھ رہے تھے اللہ بخشے دا ذریعہ بڑے سی۔ اسا کفن تو علاوہ کیری شے دنیا چنال گھر وجڑی ایک کفن سارا حصہ دنیا جو قرآن لکھے ولا ساری آکڑا نہیں مکھنی تھی وانیو زیر تے زبر نہ بانو، زیر تلے ہو رہی ہے خان صاحب، تھی وانیو زیر تے زبر نہ بانو متا خالق پیش چاپاوی، او دی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا قہر خدا داوی، دھان دولت رب کھس کے دی متا در در تے پنواوی، او دے قہر غضب تو ڈر ون خاکی شان رب رحمت فرماوی۔ بیٹا میں دیکھو پیچھے امتاں وچ دو بندے نکے جتنے زمین دے ٹوٹے تھے انہاں دا جھیڑا لگ گیا، تواڈی ساری بولی وچ مرلا دو مرلے، ایک بندہ کھڑ گئے زمین میں دیے، دوجا بندہ کھڑ گا نہیں مالک میں رولا بستا گیا، جھگڑا لمبا تھیدا گیا، فیصلہ نہیں پیا تھیدا۔ اللہ دی قدرت میں رو دیکھنا تلے نہیں دیکھنا، میری آنکھ پاکے کل سننی ہے۔ جیرے زمین دے ٹوٹے تھے جھیڑا نہیں کھلوتے ہیں، اسے زمین دے ٹوٹے ڈنال کچی قد آئی، کچی دیوار آئی، اللہ نے اپنی قدرت نال کچی قد دی ایک کچی اٹلو بلوا دیتا۔ اچھا نسل ہے نا اللہ کر سکتے قرآن پاک دے الفاظ میرے سامنے آخری پارا تے سورت دنا سورت البروج، فرمایا فعال لما یرید، یہ آیت نمبر 16 ہے سورت البروج تے آخری پارا، فرمایا میں اللہ جیرے کم دوی
نہیں تھیا اللہ ارادہ کیتا ہے کچی کاتی کچی اٹ بول پئی اللہ دے حکم نال روح حیران تھی گئے اٹ تو دیکھن لگے اٹ بھی جو آواز آئی ہے زمین دے ٹوٹے تے کھیڑے لامن والے ہو اے میڈا ہے تے نہیں جی میرے کل پچھو میں کونا اے کونے اٹھا کھن لگی میں دنیا کا بادشاہ ہم بڑی محلات بڑی خزانے تے بڑے لشکر بڑی ٹھاڑ باٹ بڑے تخت سونے چاندی مال پیسے دے خزانے جروے میرے تے موت آئی رشتے داراں میں زمین دے اندر قبر کھڑ کے دفن کر چھوڑا 1000 سال گزر گیا 1000 سال دے لفظ 1000 سال گزر گیا میرے اتے میں مٹی نال مٹی تھی گیوں ذرے ذرے بڑھ گیوں ایک برتن بناون والا کمہار آیا وہ مٹی پٹی مٹی دے تھاں بناونے آنے میرے جسم دے ذرے بھی مٹی دے نال لگے گئے وہ کمہار نے مٹی دے تھاں بنائیں میرے جسم دے ذرے بھی مٹی دے تھاں نال رل گئے مدت گزری مٹی دے تھاں پرانے تھی کے ٹوٹ پھروٹ گئے ٹھیکریاں تے پھبریاں بن گئیاں بات ہوئے پھبریاں تے ٹھیکریاں 1000 سال ہو گزر گیا 2000 سال دے لفظ وقت میں مٹی نال مٹی تھی گیوں اٹھاں تھپڑ والا بندہ آیا اس مٹی چاہی اٹھاں تھپڑیاں نے میرے جسم دے ذرے بھی نال لگے گئے اٹھاں بناون والے نے اٹھاں بنائیاں میں بھی مٹی دے ذرہ نال رل گیوں زمین دے ٹوٹے دے جھڑا کرن والے ہو مدتاں گزر گئیاں میں کچی اٹ بن کے کچی کد دے اندر لگا کھڑوتا میرے کل پوچھو میں بادشاہ دنیا دی کیڑی شے نال گھن کے گیاں جو تساں زمین دا ٹوٹا نال گھن ویسو بھیا نصیحت سنی دوہاں بندہ نے جھگڑا چھوڑ دیتا کیڑی شے نال کرنی بے شک ساڑا دنیا جو حصہ کفن ہے تے اس کا یقین نہیں بھئی کفن ہی نصیب تھی سی کے نہیں بالکل ٹھیک ہے جی بالکل جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا یہ بھی مسئلہ سنی وجہ سارے غوث کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی وَإِنَّ مَعْلَهُ مِن مَالِهِ سَلَاسَ آپ نے فرمایا بندہ تے دعوے کرے دے اے مال بھی میں دے او زمین بھی میں دین اے جدادہ بھی میں دین اے پلازی بھی میں دین آپ نے فرمایا نہیں بندے دے 3 مال آپڑے ہن حضرت کے 3 مال فرمایا نمبر 1 اکل ففنا بندہ جو کچھ کھا گیا ہضم کر گیا بندے دا اپنا مال ہے نمبر 2 لب صفا بلا بندہ جسم سے کپڑے پا گیا ہنڈا گیا بندے دا اپنا مال ہے او آقا فقتنا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اپنی زندگی وچ اپنے ہتھاں نال اللہ دے رستے سے خرچ کر گیا اے بندے دا اپنا مال ہے آپ نے فرمایا ما سوا ذالک فہو صاحب و تارکہ للناس میری انگلیاں لکھا ہے سارے دوست فرمایا کھامنا ہک جسم سے کپڑا پاونا 2 اللہ دے رستے سے لاونا 3 انہاں 3 کو علاوہ جیری شے بھی بندہ چھوڑی میں دے اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے پتہ نہیں انہاں دعائی کرنی ہے کہ نہیں مسئلہ میں سنے گا بیٹھا ہم دنیا کے رشے
سونا چاندی تے مال کری شے جرے مال تے سونے تے چاندی دے لالچی چاہ کے حضرت بلرام اپنی آخرت برباد کر بیٹھا سامان کتے وہ باہر نکل آئی حدیث پاک سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے تے موت کا ٹائم آ گیا روز اس میں نکلتے گھنٹی تے پہنچ گئی 27 پارا سورت دنا سورت الواقعہ میں آیت نمبر 83 تے انگلی رکھی ہوئی ہے زیارت کرو فرمایا پانی لگا کھڑوتا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت ہی من والا آنکھن لگا میرے رشتہ داروں میرے بڑے بھران سڈو بڑا بھرا گیا فوت ہی من والا آنکھن لگا بھائی میں دنیا بڑیاں قربانیاں دیتیاں تیرے واسطے خون پسینہ تیرے واسطے میری ڈائی آج میرے تے اوکھا ٹائم روح نکلانا لیے تو میرا پھرا میری کتنی امداد کر سکتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھرا جواب دیتا تیری روح نکلن دی دیرے تیرا میرا تعلق ختم دھاڑ نکل گئی فوت ہی مڑا لے دی انتا نہ کریا پیچھے میری قربانیاں تا دیکھ آن فرمیدن مردے بھیرا نانا بس گھنگرو جرا کھڑکدا کھڑوتا ہی جسم تا بے جان تھیا پی آئی گھنگرو بند تھیا کھڑکنا روح نکلی تے رشتہ ختم حضور صحیح فرمیدن فوت ہی منا دیا کہ میرے دوجے بھیران سنوا دوجہ بھیرا گیا یار پہلا بھیرا تو سٹکی نہ کر گیا روح نکلن دی دیرے تیرے میرا رشتہ ختم تیرے نال تنی میں بہت کیتیاں ہن تو کتنی میری امداد کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوجہ بھیرا کھڑ لگا موت تو بعد میں تینو غسل دے سا موت تو بعد تینو کفن پوے سا کفن پوا کے جنازے گاہ چاہ کی گھنوے سا تیرا جنازہ پڑھ سا قبر کھٹے سا قبر دے اندر تے بلہا چھڑے سا مٹی پا کے قبر بنا چھڑے سا اس تو بعد واللہ سا تیرا میرا تعلق ختم فوت ہی من لاکھن دے بھائی اصل منظر تا اس تو بعد علی اوکھیے نہیں بھائی پہلے بھرا تو سٹکی نہ کیتی آوی میں تو چلو قبر تک تا تھے نالا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فوت ہی منالا پریشان تھی کیا کھڑ لگا میں نے تریجے بھران سڈو تریجہ بھرا گیا یار پہلا بھرا تو سٹکی نہ کر گیا روجیا کہ میں قبر تونی نالا میرا تریجہ بھرا میں تیرے نال اتنی چگائیاں بھی کوئی نن کیتیاں تو کتنا میرا ساتھ دے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تریجہ بھرا کھڑ لگا پریشان نہ تھی میں دنیا چی تیرے نالا قبر چی تیرے نالا ان سرات بھی تیرے نالا جس ویلے ترکڑی لگ سی اس ویلے بھی تیرے نالا حیران تھی گئے سنن علیہ صحابہ کرام حضرت کون تے بھرائن آپ نے فرمایا جرا بڑا بھرا کھڑ لگا روح نکلن دی دیرے تلو ختم اے بندے دا پیسہ مال دنیا سونا تے چاندی دے زمین ہن شریعت دا مسئلہ بھی سنی وجہ مسئلہ اور نال سننے جرا ہوں کرن لگا موت کا ٹائم آ گیا سکرات بندے نو لگ گئے کمبڑ وارا شروع تھی گیس ساں اکھڑن لگ گئے فرشتے نظر آمن لگ گئے آخرت والے
تے موت دے ٹائم بندہ کہ میں 3 کنال زمین دا مالک ہاں، مثال دینا 3 کنال زمین دا مالک ہاں، یہ 3 کنالاں مسجد سے دے چھڑے میرے سواؤں سے 3 کنالاں مدرسے سے دے چھڑے غریبہ مسکینہ کو دے چھڑے شریعت آدھی اے تیری وصیت نہیں چلنی میں آپ زمینہ ملک دیا ہن حلال دا پیسہ لایا ہم کہنا جیرے ویلے بندے تے موت دا ٹائم آئے ہون بندہ اپنے سارے مال دی وصیت نہیں کر سکتا اگر وصیت کرنا بھی چاہنے ایک حصے دی وصیت کر سکتے 2 حصہ دا مالک موت دے ٹائم بندہ نہیں ریا اے وصیت لگ سکتی جو 1 کنال مسجد سے لیویچا 1 لاکھ روپیہ مسجد سے لیویچا 2 لاکھ دا مالک نہیں ریا 2 کنالہ دا مالک نہیں ریا موت دے ٹائم بندہ 2 حصہ دا مالک نہیں 1 حصے دا مالک ہے تے جس ویلے روح ساری نکل گئی ہون تا 1 ٹیڈی دا بھی مالک نہیں ریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجرا بڑا بھیران کھڑن گئے روح نکلن دی دیر تلو ختم بندے دا پیسہ سے مال تے دنیا تے جدا دے تے نمبر 2 جرے بھیرانے آکھیں میں کفن لے ساں غسل لے ساں جنازہ پڑھ ساں قبر دے اندر دفن کر گیا ساں اے بندے دی قوم ہے قبیلہ تے بندے دی برادری ہے یہ نا قبر دونی بندے دے نال ونجڑے حضور تریجہ بھیران کاؤنے آپ فرمائیں جنہیں بھیرانے آکھیں دنیا چنال قبری چنال قیامتی چنال پل سرات بنال اے بندے دے نیک عمل ہن سارے حالات کیا ہیں پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی ہر ویلے دنیا مال پیسہ تے زمینہ تے جائیداد پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کبھی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ ویلے لگ سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی دنیا کے ریشہ ہے دنیا دے لالا چیچا کے بد دعا کر لگا زبان کتے انگو نکل مسئلہ یاد ہے کہ بھول گیا ہے یہ بھولو نہ لے بیوی دا کھمن کے سنامی دا کھمن کے ایک مال دا لالچ رویا سنامی دا کھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم المرد الصالحہ انسان دیا زمینہ بہومن مال تے پیسہ تے ڈنگر بہومن اے خوش نصیبی نہیں انسان دی ولی خوش نصیبی اے ہے بندے دی بیوی نیک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نیک گھر والی دیاں 4 نشانیاں انہیں نمبر 1 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرد اذا سلت خمسها وصامت شعرها وأوصلت فرجها وأعطت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت پہلی امامہ بھیڑا کو من کی سنامنی حدیث یہ امانت توالے تک توالے حوالے پیا کرے نا انہا تک دین کون پوچھے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری مسلمان تریمیت 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ہیک نمبر 2 رمضان شریف دے فرضی روزے رکھے تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد دا کھمنے حضور صحیح فرمائے 5 ٹائم دی نماز پڑھن والی رمضان دے روزے رکھن والی عزت دی حفاظت کرن والی خامد دا
آکھا منن والی جنت دے 8 دروازوں وچوں جس وچ مرضیاں دی وڑ ونجے کیڑا سوکھا ہے ساری ماما بھیڑا واسطے جنت وجنا اول تو ساری ماں بھیڑ نماز پڑھی نہیں یہ پڑھی ہے تو قبول نہیں تھئی تو ساتھ سو کی میں قبول نہیں تھی یہ مسئلہ وہاں کے سناوڑا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلات میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی کہ لاسی میری امت دی تریمتیاں ہوتے میری امت دیاں تریمتیاں کپڑے پاک بھی بے لباس حسن میں بے لباس دے لفظ آخر میں حیا اللہ کا گھر ہے میں مانا کی میں کرا آریات دا کیا مانا میں حیا ہوگا کپڑے پاک بھی بے لباس حسن تریمتیاں کیا مطلب اتنے تنگ کپڑے پہسن اتنے باریک کپڑے پہسن پورا جسم بھی چند راسی ایمان نال دسو سارے دوست آج وہ ویلا آگیا کہ نہیں آگیا تے تریمتیاں دا باریک کپڑے پاکے تنگ کپڑے پاکے جسم دکھاونا اے کوئی معمولی گناہ تو نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا آپ نے فرمایا تنگ کپڑے پاکے باریک کپڑے پاکے جسم دکھاون والیاں تریمتیاں 500 سال پر آمن والی جنت دی خوشبو سنگھن کوئی محروم راسن اسجرے جڑے بڑے ودے ہیں ساری کوئی غلطی نہیں بازاری کو باریک کپڑے ملک ہن کے آنے بے پا او مجرم ہے تو میں مجرم نا او باریک کپڑے پاون والی زنانی گنہگار ہے تیجرہ میں ملک ہن کے آیا میں گنہگار نا تریمے دی جسم سے کپڑے باریکن جسم نظر آگا بھی ہے نماز پڑھے تریمے دی نماز نہیں دی سر سے پوچھنا باریکس سر سے وال نظر آدے پہن نماز پڑھے تریمے دی نماز نہیں دی گھر گھر فساد سے جھگڑے روندے ہو سادے کو سنو ہوں حدیث پاک لڑائیاں تے فساد تے مار کٹائیاں تے جھگڑے سنو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر آلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگی حضرت جینے میں نے کل جبرائیل فرشتہ آوے تو سامنے نو ضرور لسامنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک جبرائیل فرشتہ سی میں تیرو ضرور لسے سام اللہ دی قدرت انہیں تھوڑی جی دیوارا گزریاں تے جبرائیل فرشتہ پہنچا 16واں پارہ سورت نام سورت مریم لکھائی ہوا نکل رہی ہے دیکھو جری میں پڑھنا چاہتا ہوں میں حافظی کون ہوں فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ آیت نمبر 64 سورت مریم تے 16واں پارہ جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے جبرائیل فرشتہ زمین تے نہیں آ سکتا جبریل آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل آگئی حضرت تسعین کرو اپنا سر مبارک میری جھولی دے اندر چا رکھو تے لیٹ ونیو آپ نے سر مبارک گھرالی دی جھولی چا رکھے تے لیٹ پین میرو لکھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تو پوچھنا لہا چھوڑا سر دے وال نظر آمان لگ گئن عرض کرنے لگی حضرت میں سر تو پوچھنا لہا چھوڑے سر دے وال نظر آدے پین جبرائیل فرشتہ تو دے کل کھلوتا ہے یا واپس لگا گیا ہے آپ نے فرمایا جبرائیل تا دیری نہیں کی تھی سر تو پوچھنا لہا من دی دے رہی سر دیوال نظر ہیں جبریل
فرشتہ کا آنن فانن واپس لگا گئی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی پوچھنا سر سے جرک ہے سر سے وال کجن چا حضرت ہونڈ سو جبریل آگیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ سر کجے سر سے پوچھنا رکھائی جبریل فرشتہ کا ول آیا ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑ لگی اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبریل آئی کیوں جیرے ویلے زنانی دے سر تو پوچھنا لے منگے تریمے دے سر دے وال نظرہ دے پہ ہوئن اتا رحمت علیہ فرشتے نہیں آدھے ہوندے سالیاں ماما بھیڑا دے جسمہ تو بھر کے لہ گئے سرہ تو پوچھنا لہ گئے سارے گھر رحمت کی میں آسی لڑیاں تے فساد نہ ہوئے آپ گھروں دے بیٹھے رہنے گپا مرے دے چوکا تے زنانی نو بھیج چھوڑا میں لو کرا قرآن دا حوالہ سنو آیاتا میں مدت بعداں تے حیثہ مسئلہ کوڑے نو دوسرا نراغ سینے سو نا سینے جی نہیں تھی ونیو تکے نا سینے جی تھی ونیو تکے اور میں کو نہ سجے سو ہو کے کرے سو 16واں پارا سورت گنا سورت طه فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا کوئی بیٹھا یہ حوالہ قرآن دا آیت نمبر 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پتن تے میں دے پیان گھر والی نہ آئی رات کا ٹائم آئی سردیوں کا موسم آئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے ٹائم سفر کیتا ہے گھر والی کو گھن کے تاکہ کہیں پرے بندے دی میری گھر والی دے جسم تے نظر نہ پوے کیوں ساری امت دے بندہ دی خیرت جمع کرو اللہ دے پیغمبر دی خیرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رات دے ٹائم سفر اللہ دی شان رستہ بھول گئے تے گھر والی نو بچے تے پیدا ہونے والی تکلیف بھی شروع تھی گئی ہے سردی دا موسم رات دا ٹائم گھر والی نو تکلیف اور بندہ ہی نہیں فرمان لگی آنست نارا میری گھر والی ان کو سو تو ہی تھیں بیٹھی رہے پچھو تے نمجے میرے پچھو بھی نامے تو ہی تھیں بہا تے انی آنست نارا او سامنے میں نو بھا نظران دی پئیے میں اٹھائی میں نا انہ دی منت کرے سانسا نو بھا کا تھوڑی ریلے ہو جا کیونکہ سردی لگیے گھر والی بھا سیکنا چاہ دیئے بچے لی تکلیف شروع تھی گئی تے جے کر بھا باننا لے سخت دل لوگ ہوئے انہوں نے اکسا چلو یار میں نو بھا دے اندارے نوے دے دے کم از کم رستہ پسند نہ سوچا رستہ بھولے بندے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھا کی منٹر پہ اللہ مسئلہ سمجھائے گھر کا کام اندر گھر والی نو کرنا چاہیے تے باہر کا کام مرد نو کرنا چاہیے این موسیٰ علیہ السلام نہیں کیتا جو میں بیٹھا رہا تو ون کے بھا چاہینا آپ گئن گھر والے نو تھائیں بلھا کے گئن گھر دا اندر دا کام بی بی دے ذمہ ہے باہر دا کام مرد دے ذمہ ہے ایوی بسلہ سونگھنے سالی ماں بھیڑا بشنا مرے جسم سے کپڑے باریک بوچھنا باریک سر دے وال نظر آمن جسم نظر آئے تریمے دی نماز نہیں تھی دی باریک کپڑا تے باریک بوچھن نال تے جے کر ناخن پالش لئی بدی ہے تریمے دا وضو بھی نہیں تھی دا تریمے دا غسل بھی نہیں تھی دا ناخن پالش نامن والی تریمے دا جسم پلید جسم نال قرآن پاک نو ہاتھ نامن دی اجازت نہیں پلید جسم نال نماز پڑھن دی اجازت نہیں پلید جسم نال زبانی قرآن دی تلاوت کرن دی زنانی نو اجازت نہیں ناخن پالش لئی بندی ہے جسم پلید فوت تھی گئی ہے محلے دیا زنانیاں کٹھیاں تھئین ایک دھوایاں نے ایندہ جسم پاک نہیں تھیا نہ پاک
کی سنبھالی زنانی دا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے اسا ناخن پالے ملک ہنانے بغاو جو ایلا ترین میں تو واسطے مسئلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترین میں مہندی لاوے ہتھاں تے لاوے پیراں تے لاوے نواں تے لاوے میں نے دیکھو تھا حضور صحیح فرمایا ترین میں مہندی لاوے چھتر والے چھوڑ لیں شادی تھئیے گبرو مہندی لئی وقت ہے سوالے مہندی لئی وقت ہے اور ایک اللہ کرو تو تو ساؤ دیو سخت مسئلے کرے دیں مرد واسطے مہندی لاؤنا تا حرام ہے جڑے واسطے مہندی لاؤنا تا حرام ہے سوالا مہندی لئی وقت ہے گبرو مہندی لئی وقت ہے چھتر والے چھوڑ سے جوان مہندی لئی وقت ہے جتنے تک مرد ہاتھ دے اتے مہندی لگی رسی خوبصورتی واسطے مہندی لئی آس ہاتھ میرے سونے لگے جتنے تک مہندی دا رنگ لگا رسی جوان کا گناہ نال لکھی دا رسی مرد واسطے مہندی لاؤنا دا حرام ہے خوبصورتی دی خاطر ہاں ڈاکٹر نے آنکھا ہے حکیم نے آنکھا ہے تیرے ہتھاں تکلیف ہے پیرج بیماری ہے کوئی دوا سر نہیں پئی کرے دی مہندی لیسے ہیں تاں تکلیف ختم تھی سی مرد نوں علاج واسطے مہندی لاونا جیسے یہ شادیاں تے جڑے چھوڑ لئی بندے نے علاج واسطے لے چپ کر بیٹھے خوبصورتی بات ہے سارے دوست سن کلور کوٹ ہوں بھی ہیں اور دن میں مسئلہ بیان کیتا جمعے تھے زکاة ادا ایک ملک صاحب اٹھینا تے گیا جمعے نہیں پڑھا میں کہ بڑا حیران تھی میں زکاة دے مسئلے بیان بیٹھا میں ملک صاحب گیا روچے دی مولانا صاحب دے ابے کو مل گیا گلی چکے پتر ہوں سمجھاویں میں جو جمعے تے گیا میں نے خلاف کیوں شروع تھی ہے ابے آقا سارے دوست مولانا صاحب کہ مول صاحب کو کہنے مسئلے کل کیتے نہیں ملک صاحب پہ آدھائی کہ میں گیا میں نے خلاف چھوڑی اس شکاہ با میں تا زکاة والے مسئلے بیٹھا بیان کرے نام اتنا سونا ہوئے زکاة فرد ہے اتنی چاندی ہوئے زکاة فرد ہے میں کہتا اچھا وہ اصل مولی صاحب کا کہنے خلاف نہیں بیٹھا کرے دا کانے نو کانے کھڑے کھڑے کانے نو میں نے کہا کہ بھئی تو مسئلے کرے ہوں پتہ لگ گئے بھئی لیندے تہین گبھرو مہندیاں تے سبالی لیندے تے ہونا وہ مولی سے سارے خلاف سکتی ہے تے شریعت دا مسئلہ بیٹھا کرے نا ہاں البتہ داڑھی تے مہندی لاؤنا جیسے بات بات داڑھی تے مہندی لاوے جیسے سبق دے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری مسلمان بیوی پانچ ٹیم دی نماز پابندی نال پڑھے ہک اے بھی مسئلہ سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت ہک ترے میں تا گئی کمبدی ڈردی آنکھن لگی حضرت میرے کوئی گناہ تھی گیا تو سان دعا کرو جو اللہ میرا گناہ معاف چا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کی تئی جھگڑا ختم تھی گیا اتنی شان دے مقام دے ہوں دے ہویا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوں دے ترے میں تو گناہ پچھڑ دی کوئی لوڑ نہیں ویمہ پارا سورت دنا سورت النمل فرمایا کل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو آسمانہ وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں میری انگلیاں لکھا ہے سر جاؤ فرشتے مخلوق ان غیب نہیں جان دے انسان مخلوق ان غیب نہیں جان دے جنات مخلوق ان غیب نہیں جان دے اگر غیب جانتا ہے تو اللہ تو بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں اللہ دا قرآن
تو دس موت تو بعد جنہوں غسل دیتا سے کفن پوایا سے جنازہ پڑا سے قبرستان دفن کر کے آ گئے قبر والے مردے بھی غیب جاننے کے نہیں فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون قبر والے مردوں نو آپڑا پتہ بھی نہیں سانکو جیندہ کر کے کڑے ویلے قبر جو اٹھایا ویسی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیت دی تلاوت کرے نا تا فرمینے ان موت تو بعد قبر والے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں کوئی جیدہ کوئی مردہ عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے اچھا دسڑے قرآن مننا لے میں اچھا دسے سے جنہیں قرآن کو سچا منے نے فرشتے انسان جن غیب جان اور ایک ایرہ چکر ہے پتر پھٹ گیا ہے عامل دے کول بندہ چلا گیا اکھے جی جنوں کو پوچھ کے دسیا میرا پتر کیرے پاسے گیا کہا کالا مرغا گھنا کالا بکرا گھنا دے لو نال میں صاف کرے لو تا حرام ہے لو تا پلیت ہے کوندے میں لجرا خون نکل دے وہ پلیت تے حرام ہے حرام خون نال حساب کرے سا 10,000 حصہ جنہ تو پوچھ کے دے تیرا چور پتر کیرے پاسے گیا چوری کہیں کی دیئے اے جنہ نو عالم الغیب سمجھ کے چوریاں میں پھٹے ہوئے بندے پوچھڑ والا عامل جھوٹا ہے اللہ دا قرآن سچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بی بی کیڑا گناہ کی تئی میں دعا منگسا اللہ مائی دا فلانا گناہ معاف چکار ترے میں کم دے آکھن لگی حضرت میرے تو پورا کم تھی گیا ہے تے پورے کم تو بعد میرا بال جم پی ہے اپنے گناہ کو لکاون واسے بال ہتھا نال قتل کر کے آ گئیاں نہ میرا بال ہو سی تے نہ میرے گناہ دا کنو پتہ لگ سی تو دعا مانگو جو اللہ میرا گناہ معاف کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ غصے صورت لال تھی گیا فرمانے لگے اخروجی یا فاجرہ او گندی ترے میں تو نکل وانیا میں تو تیری شکل ہی نہ دیکھنا چاہتا برا کم کی تھی بات قتل کر کی دعا میرے کل کر گئی نہیں ترے میں پہلے پریشان آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ویلے ناراض تھے زیادہ پریشان تھی کہ دے واپس ٹری اللہ جبریل فرشتے کو بھیج دیتا موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دی جبریل آکھن لگا میں نو اللہ کریم نے بھیجا ہی دے اللہ فرمیدہ بھی میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو سائیں گناہگار تریمت کو مایوس کر کے کڑ چھوڑے ایدے واسے بخشی دی دعا کیوں نہیں میں منگی میرے پیارے پیغمبر کو دا کیا خیال ہے برا کم تے قتل اس تو بڑا گناہ اور کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھی گئے برے کم تے قتل تو بڑا گناہ کے رہا اسی جبریل فرشتہ کھنگا اللہ دا سنیہ اے یان پوچھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا زنا تے قتل دوئی بڑا گناہ ہے ساڑھے چوکاں آباد قیم تے اللہ دا گھر ویران بھی ہے اصلا کتنے بڑے مجرم ہیں بدکار تے کافر لینا بڑا مجرم نہیں اللہ دا کتنا بے نماز گناہگار تے مجرم جری تریمت پڑھتے ہیں دی نماز پڑھے ہی رمضان شریف تے فردی رو دے رکھے تے نمبر پہ آسند فرجہا اپنی عزت حفاظت کرے جنہیں بندے اپنے ہم خیر چما رہے ہیں حرام موتے کڑک دی گولیاں چکھا دیا حرام موت مر گیا ہے جنہیں بندے نے اپنے آپ چوک چما رہے قتل جگی دس حرام موت مر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنہیں بندے جی نے خودکشی کی تھی جنہیں اندام نال قیامت تک اگلے جہان چا اپنے آپ مرے دارا سی اللہ جیوے دارا سی اے مرے دارا سی
دل نہ جیویں دارا سی پتہ نہیں لکھاں کروڑاں سال گزر ویسے این بندے نو یا تکلیف تھیندی راسی اپنے آپ مارنا خودکشی کرنا حرام موتے لیکن جیڑی ترے میں دروں خطرہ لگی ہے ظالم بندہ میری عزت لٹنا چاہتا ہے ڈاکو آگئے میری عزت سے حملہ کرنا چاہتے ہیں اپنی عزت بچاون واسطے زنانی نے خود اندر دھک جا مارا ہے خیر اپنے آپ دے جگی دس عزت میری بچ ونجے این دی موت حرام موت نہیں شہادت دی موت ہے سب کو قیمتی دولت عورت دی سکتا نماز دی پابندی ایک رمضان دے روزے دو عزت دی حفاظت رہے آپ نے فرمایا طاعت بالہا تے جیڑی ترے میں دخامت آکھا بنے جنت 8 دروازہ بھی کیوں کس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے یہ بھی مسئلہ سمجھ ہے ساڑی ماما بھیڑا کچھ اوکھ ہے جو یہ گل سناؤ بان کہتا ہے اے اوکھی ہے تریمت خامدہ او آکھا مننے جرا شریعت مطابق ہوئے خامدہ کی میرا شناہ ہے تے دوست ہے اسو پردہ نہیں کرنا آکھ نہ پردہ کرے ساں حرام شریعتی نہ منے بھی تیڑا آکھا او آکھا مننے جرا شریعت مطابق جنہیں آکھے چل میرے نال پھرانے دربار تے تینوں پھرانا آکھ میں نام دی تریمت دا قبران دی زیارت کرنا حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دھی کے گھر ملاقات تے چلے گئے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں حضور انتظار کرن لگے ایمیں لاغا گزرے تھی بی بی فاطمہ دی پئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے ہم نے پھر میری بیٹی حضرت فاطمہ نسا کیرے پاسے گئیاں میں کتھوں آگی پائی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لگی تھی ابا جان اے نال میرے گوانڈی جی بندہ فوت ہی گیا ہائی اون دے گھر افسوس کرن گئی ہم فیتہ دیون گئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی حضرت فاطمہ مرن والے بندے دی قبر دی زیارت تے کرنے گئی حدیث بات سنو پہلی امامہ بھیڑا پہ سناونی ہے فوت ہی والے بندے دی قبر دی زیارت تے کرنے گئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی نہیں ابا جان میں مرن والے بندے دی قبر دی زیارت کی نے من سکدیاں میں نو تواڈی حدیث پاک یاد ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور گریاں ترمتیاں قبراں دی زیارتاں دے ویندیاں تے اللہ دی لعنت نازل تھیندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تا لعنت علی گل سنی ودی یعنی انترم تی آنتر بارہ تے قبرہ دی زیارتہ دے منین انہ تے اللہ دی لعنت آئی ہور گل سن چا میں ابا جان تو لو زورت قبرہا لم تری رائحت الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کر تو میں نہیں تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مرن والے بندے دی قبر دی زیارت تے گئی ہوندی تینوں جنت دی خوشبو سنگھنا ہی نصیب نہ تھی ویا ساڑھے حالات کیا ہیں محرم آوے قبرستان زنانیے نال بھرے پہ ساڑھی ماما بھیڑا کو مان کے سنا مڑے فوت کی تھی گئی ہے ترمت واسطے حکم شریعت گھر بہ کے اندے واسطے دعا کرے تلاوت کرے درود شریف پڑھے استغفار پڑھے اللہ دے نام تے صدقہ خیرات دے گھر بہ کے دعا کیتی کرے نماز دی پابندی ہی روزے دی پابندی نو عزت دی حفاظت ہے خامدہ کھمرنا چار اے نہیں چار خوبیاں والی بی بی جنت 8 دروازہ میں جو جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونے آپ نے فرمایا مرد دی خوش نصیبی اے ہے بندے دی بیوی نیک ہوئے تے جس ویلے بیوی ہوئے پوری بیوی ہوئے اللہ دی نافرمان نتیجہ ایویں نکل دے جویں حضرت بلم دی زبان کتیاں کو باہر نکل آئی فمثلهم
اعتبار زندگی دا نہیں، اعتبار خاتمے دا ہے، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ہکے رنگ تے جاری راکی سمے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم ازاری، اچن چیت پروانہ پوسی یکدم موت آونی ہے، اچن چیت پروانہ پوسی اتے ہو سیا ترت تیاری، غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جیدی چھیکڑ گئی ہے ماری۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا، اہل خانہ بچے بڑے چھوٹے بیمار گھر